ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. برادر ایمانی، ہماری گفتگو پچھلی نشست میں چل رہی تھی کہ آخری زمانے کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. اس سے پہلے کہ میں کل کی حدیث کو آگے بڑھاؤں، جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کا ترجمہ کر کے آگے حدیث کی طرف بڑھوں. پروردگار عالم اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس ملاوٹ نہ کرو اور حق کو مت چھپاؤ درنحال کہ تم جانتے ہو. یعنی انجانی کے عالم میں کوئی خطا ہو سکتی ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے خطا اور غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن جانتے بوجھتے جو لوگ کو یعنی خداوند متعال کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے بلکہ عمل کرنے کے بجائے اس کو ترک کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ترک کرنے کے بجائے اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں. یعنی بالفاظ دیگر خداوند متعال کے اوامر کی مخالفت کرتے ہیں اور نواہی سے اجتناب کرنے کے بجائے نواہی کا مرتکب ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہے کہ حق کو باطل کو مکس ملاوٹ کرنا اور حق کو چھپانا کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ایک بندہ علم کو طلب کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو پہنچاتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے حق کو پہنچانے کا. دوسرا طریقہ یہ کہ علم حاصل کرنے کے بعد خود اس علم پر عمل کرے، خود اس حق پر عمل کرے، اس کے بعد دوسروں کو پہنچائے. پہلا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ وہ علم کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرے، حق کو پہچاننے کے بعد اس پر عمل کرے، اس کے بعد اس حق کو دوسروں کی طرف منتقل کرے. پہلے اسٹیپ کو عملی جامہ پہنائے بغیر وہ دوسروں کی طرف دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ خسرت دنیا والآخرہ ہو جائے، اس لیے کہ دوسرے اس کی باتوں پر عمل کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور وہ خود جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیے بغیر ہو سکتا ہے وہ یعنی عمل کرنے والوں کے اپوزٹ میں چلے جائیں اور جہنم کی طرف چلے جائیں. بہرحال رسول ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اپنے اوصیاء کی شکل میں اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی شکل میں جاری و ساری ہے، اور آخری حجت پردہ غیبت میں ہے. انشاءاللہ امام ظہور فرمائیں گے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کے ظہور کے لیے ضمیمہ فراہم کریں اور ہر وقت ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتے رہے. نہ صرف دعا کرتے رہے بلکہ تزکیہ نفس کر کے اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرے، اپنے گھر والوں کی پاکیزگی کا اہتمام کرے اور اپنے معاشرے کو پاک و پاکیزہ منزہ کرنے کا اہتمام کرے. اس لیے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام پاک و منزہ ہے، نص قرآنی موجود ہے. قرآن کی نص دلالت کرتی ہے، قرآن کی آیتیں دلالت کرتی ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام پاک و منزہ ہے، اور ان کے ساتھ مربوط ہونے والوں کے لیے بھی پاک و منزہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ پاکیزگی کے ساتھ پاکیزگی مل سکتی ہے. اگر ہم نجس ہوں گے، گھر والے نجاست کے اندر، غلاظت کے اندر، گمراہی کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے، معاشرہ والے غلاظت کے اندر، گمراہی کے اندر، ظلمت کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے، تو اس کے ساتھ ائمہ اطہار علیہ السلام کا یعنی اجتماع ممکن نہیں ہے. ظلمت اور گمراہی ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان کو پاک و منزہ فرمایا، لہٰذا پاک و منزہ ہی ان کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اسی یعنی زمانے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آدھی حدیث پچھلی نشست میں بیان ہو چکی ہے. تقریباً ہم پہنچے تھے کہ انسانوں کا ہم و غم مال و متاع ہوتے ہیں، یعنی ہمہم بطونہم و نساؤہم قبلتہم. ہم و غم ان کا اپنا پیٹ ہوتا ہے اور
خواتین اس کا قبلہ ہیں، وہ جو کہے اسی طریقے سے کام کو مرتب کرتے ہیں. وہ جس طریقے سے اپنی بدماشی سے اپنے یعنی خوشبو لگا کے مثلا میک اپ کر کے گھر سے نکلتی ہیں تو کوئی اس کے اوپر اتھارٹی، کوئی یعنی سلطنت یا کوئی روک ٹوک اس کے اوپر موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے یعنی گھر کے جو سربراہ ہیں، گھر کے جو یعنی مرد حضرات ہیں، ان کی غیرت دفن ہو چکی ہے، ان کے اندر احساس نامی کوئی چیز موجود نہیں ہے. جس کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ان کے خواتین برہنہ بغیر چادر کے، بغیر دوپٹہ کے بازاروں کے اندر اور شہروں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر نظر آتی ہے. آخری جملہ جس کی طرف آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب، یعنی وہ زمانہ، ایسا زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر جس زمانے کے اندر کل جو پچھلی نشست میں جو بیان ہوئی، جو صفات بیان ہوئی، اس کے اوپر یہ اضافہ ہے کہ علماء سے لوگ اس طریقے سے بھاگیں گے جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے سے بھاگتی ہے. یعنی جب بھیڑیا بھیڑ بکریوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس وقت بھیڑ بکریاں کس طریقے سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتی ہیں، جس طریقے سے اسی طریقے سے لوگ علماء کرام سے بھاگیں گے. اور علماء کرام سے آپ کو معلوم ہے مراد رسول ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علماء حق ہے، علماء سو نہیں ہے جو اپنے جیب کو گرم کرنے کے لیے دین کو قربان کرتے ہیں. علماء سو جو اپنے پراپرٹیز بنانے کے لیے شریعت کو قربان کر دیتے ہیں. علماء سو جو اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے شریعت کے اندر عمل دخل کرتا ہے. وہ دین جس کو رسول ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار عالم کے حکم سے غدیر خم کے میدان میں مکمل کرنے کا اعلان کیا. الیوم اکملت لکم، خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دن دین مبین اسلام کو میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی. اب یہاں تک جو قوانین آنا تھا آ چکا، اور جو بھی یعنی دین کے مسئلے مسائل ہیں وہ واضح ہو چکا، یہاں سے کوئی کمی بیشی باقی نہیں ہے. لیکن علماء سو جو آج کل کے زمانے میں آ کر عوام کو بے وقوف بناتے ہوئے، لوگوں کو، سادہ لوح افراد کو بے وقوف بنا کر کچھ چیزیں دین کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو دین سے نکال دیتے ہیں. اسی کا نام بدعت ہے. لعنت بیچنے کے لیے ہم بہت ماہر ہیں، فلان پر لعنت بے شمار، اس پر لعنت بے شمار، یہ سب کرتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہے اسی کی یعنی سیرت پر چلتے ہوئے جن پر ہم لعنت بیچتے ہیں، اسی کے سیرت پر چلتے ہوئے بدعتیں ہمارے دین کے اندر، شریعت کے اندر، عزاداری کے اندر بدعتیں ایجاد کرتے ہیں. لیکن آپ کے اور میرے منہ پر تالا پڑے ہوئے ہیں. لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اسی معاشرے کے، اسی زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب. جس طریقے سے بیڑیے سے بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے لوگ علماء حق سے بھاگیں گے. علماء سو کے سامنے بہت بڑا اجتماع لگے گا، واہ واہ اور نعرہ بازی ہوگی. یہ آپ کے میرے سامنے ہے، کوئی ڈکی چھپی الفاظ نہیں ہے. جو قرآن کے خلاف بولتے ہیں، جو سنت کے خلاف بولتے ہیں، جو حضرت اطہار علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے بہت بڑے اجتماع لگتے ہیں. لیکن جو دین مبین اسلام کو سالم طور پر، جس دین کو پیغمبر نے ولایت علی پر تمام کیا تھا، ولایت علی کے ذریعے سے خداوند متعال نے تمام کیا تھا، اس دین کو بالکل اسی شکل میں وضاحت کرنے والوں کے سامنے چند افراد نظر آتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا معاشرہ علماء حق سے بھاگ رہے ہیں اور علماء سو کے قریب جا رہے ہیں. بس آخری 3 جملے. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوگی اس زمانے کے اندر. جب یہ ہوگا تو ابتلاہم اللہ بثلاث خصال، اس زمانے کے لوگوں کو خداوند متعال 3 خصلتوں میں 3 عذاب ان کے اوپر نازل فرمائے گا. پہلا عذاب، یرفع اللہ البرکۃ من اموالہم، ان کے اموال سے خداوند متعال برکت کو اٹھائے گا. قحط سالی ہوگی. جیسے آپ دیکھتے ہیں
ہم جتنی یعنی جدوجہد کرتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں مال و متاع کے لیے، اس کے باوجود مہنگائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ مہنگائی خود عذاب الہی ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں رکھتے. ہم اس احساس میں نہیں ہے کہ یہ مہنگائی، یہ بے راہ روی، یہ فحاشی خداوند متعال کی طرف سے عذاب ہے، اس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں ہے. اور مختصر کرتے ہوئے کہ دوسرا عذاب خداوند متعال کی طرف سے، یسلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، خداوند متعال ان کے اوپر جابر اور فاسق اور فاجر حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کرے گا. آپ خود سوچئے، دیکھیے اپنے ارد گرد کے حکما کو اور حکمرانوں کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگائیے کتنا قرآن کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، حدیث کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں، دین پر کتنا عمل کرتے ہیں. اس کے بعد آپ خود نتیجہ نکالیے. نتیجہ میں نہیں نکالوں گا. اور آخری اور تیسری خصلت اور تیسرا عذاب خداوند متعال کی طرف سے وہ یہ کہ یخرجونہم من الدنیا بغیر ایمان. سب سے بڑا اور سب سے خطرناک عذاب یہ ہے کہ خداوند متعال ان انسانوں کو، اس طرح کے لوگوں کو جن کے اندر یہ صفات ہیں، دنیا سے اٹھاتے وقت بغیر ایمان کے اٹھاتے ہیں. سب سے بڑا عذاب خداوند متعال کی طرف سے امت مسلمہ کے اوپر، مومنین کے اوپر یہ ہے کہ اگر دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اگر زبان پر جاری نہ ہو، یعنی گمراہی اور جہالت کی موت پر اگر مرے، تو اس سے بڑھ کر کوئی لمحہ فکریہ ہمارے لیے بالکل نہیں ہے. تو لہٰذا خداوند متعال سے میری دعا ہے، پروردگار ہم سب کو تر عبودیت اور بندگی میں زندگی گزارتے ہوئے قرآن و سنت و سیرت اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا